السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما۔ آپ اٹینڈنس مارک کر لیں گروپ میں۔ اور آج جو ہے ہماری ریویژن ہم کریں گے، جیسے ہم نے جو شروع سے پڑھا تھا مرکبات تک، اس تک کی تو ہم نے ریویژن کر لی تھی، لیکن اب ہم انشاءاللہ آگے والے جو ٹاپکس ہیں جس میں جملہ اسمیہ مرکب تام والا ٹاپک جو ہے وہاں سے ہم نے ریویژن شروع کریں گے ہم، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہم تطبیق بھی دیکھیں گے قرآن مجید سے۔ اور مدینہ بک کا 13th لیسن تو ہم نے جیم سٹارٹ کرنا ہے، بلکہ ہم نے تھوڑا سا اس کو سٹارٹ کیا بھی تھا۔ تو یہ ہمارے آج کے انشاءاللہ ٹاپکس ہوں گے۔ اور جو علم کی فضیلت کے اعتبار سے آج ایک حدیث ہے ہمارے سامنے، اس میں ہے کہ حضرت عقبہ ابن حارث رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے شادی کی ایک خاتون سے جو کہ ابو ایحاب کی بیٹی تھی۔ اب جب ان کی شادی ہو گئی تو اس کے بعد ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے دودھ پلایا ہے دونوں کو، یعنی عقبہ کو بھی دودھ پلایا ہے، اور عقبہ نے جن سے شادی کی ہے ابو ایحاب کی جو وائف ہیں، ابو ایحاب کی جو بیٹی ہیں ابنت لی ابی ایحاب، ان کو بھی میں نے دودھ پلایا، یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کو ایک ہی خاتون نے دودھ پلایا۔ تو اس طریقے سے وہ دونوں رضائی بہن بھائی ہو جائیں گے۔ تو رضائی بہن بھائیوں کے بیچ میں شادی نہیں ہو سکتی۔ اب اس عورت نے تو یہ بات کہہ دی، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عقبہ نے کہا کہ مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے، تو انہوں نے اسی ٹائم فرکب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ فسألہ، تو وہ جب انہوں نے یہ بات سنی اس عورت کی تو وہ سوار ہوئے اپنی سواری پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ گئے اور ان سے سوال پوچھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف قد قیل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسے جب کہہ دیا گیا، یعنی جب اس عورت نے یہ بات کہہ دی ہے، دیکھیں آپ تو بچے ہیں، اگر آپ کو کسی نے کیونکہ جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ تو 2 سے 2.5 سال یہ آپ کی ایج ہوتی ہے، جس میں دودھ پلانے کے بعد رضاعت کا جو ایک رشتہ ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ تو اس عمر میں تو کسی کو بھی یاد نہیں ہوتا کہ کس نے دودھ پلایا کس نے نہیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک بات ایک خاتون نے کہہ دی ہے کہ آپ دونوں کو ہسبینڈ اینڈ وائف کو انہوں نے دودھ پلایا ہے، کیف وقت کیل، یعنی جب کہہ دیا تو پھر ہو گیا۔ ففارقها عقبۃ ونکحت زوجا غیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی جو ہے ڈیورس کا حکم دیا، یعنی تفریق کا، کہ اب یہ لوگ ہسبینڈ وائف نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ بہن بھائی ہیں رضائی طور پر۔ تو یہ حدیث ہو سکتا ہے ہم نے اس سے پہلے بھی سنی ہو، لیکن امام بخاری نے اس حدیث سے جو ایک تھاٹ نکالی ہے، جو ایک پوائنٹ نکالا ہے، وہ کیا ہے کہ باب الرحلۃ فی المسألۃ النازلۃ وتعلیم اہلھا، کہ آپ کا سفر کرنا جب آپ کے پاس کوئی مسئلہ نازل ہو، یعنی آپ کو کوئی مسئلہ آن پہنچا ہے جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ شریعت ہماری اس بارے میں کیا کہتی ہے، قرآن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی دلیل پتہ چلتی ہے اس کے صحیح غلط ہونے کے بارے میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، تو آپ اس کے لیے سفر کریں۔ تو آج کل تو خیر سفر کیے بغیر ہی آپ کو جو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں اور اس کو پھر ضرورت پڑتی ہے کہ وہ شریعت سے اس کی جو ہے وہ صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں وہ
पूछे या इल्म हासिल करे उसके मुतालिक, तो ये तो चीजें आजकल बहुत आसान हो गई हैं। लेकिन सीखने की बात यह है कि जब भी आपके सामने कोई चीज आती है और आपको उसका इल्म नहीं है, तो आप उसको सीखने के लिए आपके अंदर एक होनी चाहिए, जैसे कहते हैं ना, आपका शौक होना चाहिए, आपकी तलब होनी चाहिए। तो ये जो हदीस है, इससे हमें ये चीज भी सीखने को मिलती है कि जैसे ही हजरत उक़बा के सामने एक मसला पेश आया, फरकिब इला रसूलिल्लाह, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सवार होके गए और उस चीज के मुतालिक वो उन्होंने सवाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब हमारे पास है मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम ऐसे जुमले को कहते हैं जिसमें आपको मुकम्मल एक मफहूम समझ आ रहा हो उस जुमले से। और इसमें सबसे पहले जुमला इस्मिया आता है। जुमला इस्मिया के मुतालिक हमने देखा था कि मुब्तदा और खबर इसके दो अज्जा होते हैं, जिसमें मुब्तदा एराब, अदद और जिन्स के एतबार से जो भी हैसियत होगी मुब्तदा की, खबर उसको फॉलो करेगा। एराब के एतबार से मुब्तदा हमेशा हालत रफ में होती है, तो खबर भी हालत रफ में होगी। जिन्स और अदद के एतबार से जो भी मुब्तदा होगी, यानी मुज़क्कर है तो खबर भी मुज़क्कर होगी। अदद के एतबार से अगर मुब्तदा वाहिद है तो खबर भी वाहिद होगी, यानी इनकी मुताबिकत पाई जाती है। वुसअत के एतबार से अगर देखा जाए तो मुब्तदा हमारी आम तौर पर मारिफा होती है, जबकि खबर नकिरा होती है। और इसमें हमने मुब्तदा के नकिरा होने की सूरतें देखी थी कि जब मुब्तदा हमारी मुअख्खर हो जाती है तो वो नकिरा के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, लेकिन मुब्तदा आम तौर पर मारिफा होती है और शुरू में आती है। तो इसमें हमने कुछ मिसालें वगैरह भी देखी थी। फिर दमायर का इस्तेमाल मुब्तदा की सूरत में हमने देखा, तो उसमें हम जो दमायर हैं वो कौन सा टेबल यूज करते हैं, हालत रफ वाला, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये जो हमारा हालत रफ वाला टेबल है, ये हम मुब्तदा के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मुब्तदा की एराबी हालत जो है वो हालत रफ होती है, इस वजह से। फिर जुमला इस्मिया में मुरक्कबात का भी इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर एक मिसाल है कि लंबा आदमी नेक है, अर्रजुलु तवीलु सालिहुन। तो यहाँ पर हमारे पास अर्रजुलु तवीलु जो कि मुरक्कब तौसीफी है, ये हमारे पास मुब्तदा की सूरत में है, और सालिहुन खबर है जो कि मुफरद है, यानी एक अकेला वर्ड है। और इसी तरह अल कुरान कलामुल्लाही, तो यहाँ पर अल कुरान मुब्तदा है और कलामुल्लाही खबर है जो कि मुरक्कब इदाफी है। फिर इताअतुर रसूल इताअतुल्लाही, यहाँ हमारी मुब्तदा भी मुरक्कब है और खबर भी मुरक्कब है, और दोनों ही मुरक्कब इदाफी के तौर पे आए हैं। तो ये हमारी कुछ चीदा चीदा सी चीजें थी मुब्तदा और खबर के एतबार से। अब हमारे पास जुमला इस्मिया में मुतल्लिक खबर भी होती है एक, और मुतल्लिक खबर जो है वो नॉर्मली जार मजरूर की हैसियत में आती है, और अगर खबर हज़फ हो जाए तो हम मुतल्लिक खबर को खबर भी कह देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि बाज मर्तबा मुतल्लिक खबर को खबर से, ओके ये तो एक अलग पॉइंट है, लेकिन मुतल्लिक खबर को हम खबर कहते हैं उस सूरत में जब हमारे पास खबर हज़फ हो, खबर जुमले में मौजूद ना हो। जैसे यहाँ कुछ मिसालें हैं कि अर्रजुलु मौजूदुन फिल बैती, अर्रजुल मुब्तदा, मौजूदुन खबर, और फिल बैती जो है मुतल्लिक खबर हो जाती है। तो मुतल्लिक खबर के लिए जार मजरूर की तरकीब होती है जो कि इस्तेमाल होती है। अब जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिल बैती रजुलुन,
تو यहाँ पर फिल बैत जो कि मुतल्लिक खबर है, इसको हम खबर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस जुमले के अंदर खबर हज़फ हो चुकी है और रजुलन मुब्तदा है और नकिरा सूरत में आई है, क्योंकि मुब्तदा जब मुअख्खर हो जाती है तो वो नकिरा की सूरत में भी आ जाती है। मअल उसरी युस्रुन, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम तरकीब है कि ये हमारे पास खबर है जो कि शिब जुमला की सूरत में आई है और युस्रुन जो है वो मुब्तदा है। फिल जसदी मुद्गतुन, यहाँ पे भी फिल जसद हमारे पास मुतल्लिक खबर जिसको हम खबर भी कह सकते हैं खबर की गैर मौजूदगी में, और मुद्गतुन जो है वो मुब्तदा है। तो ये हमारे पास कुछ और मिसालें हैं। और इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है खबर की मुख्तलिफ सूरतें। यानी खबर हमारे पास मुफरद भी हो सकती है, सिफा मौसूफ की सूरत में भी आ सकती है, मुदाफ मुदाफ इलैहि की सूरत में भी आ सकती है, जार मजरूर की सूरत में भी आ सकती है, और ज़र्फ और मुदाफ इलैहि की सूरत में भी आ सकती है। अब यहाँ पर हम अगर किस्में देखें तो हमारे पास क्या है कि मुब्तदा मुफरद होती है, मुब्तदा शिब जुमला होती है, और मुब्तदा जो है वो जुमला की सूरत में भी आती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस खबर को हम कहते हैं कि ये मुफरद है। फिर मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इदाफी को भी हम कहते हैं कि ये मुफरद है, इसलिए क्योंकि इसमें हमारे पास हादा मुब्तदा है तो किताबुन खबर है, ठीक है, और जदीद जो है वो सिफा किताब की आई है, इस वजह से हमारे पास जो खबर है वो किताब है। हादा किताबु ज़ैदिन, यहाँ पे भी मुब्तदा हादा, किताबु हमारे पास हो जाएगा खबर जो कि मुदाफ है, और ज़ैदिन मुदाफ इलैहि है। तो ये जो तीन सूरतें हैं मुरक्कब तौसीफी की और इदाफी की और मुफरद जो एक अकेला वर्ड होता है, ये तीनों खबर हमारे पास मुफरद की सूरत में होती हैं। जबकि जार मजरूर और ज़र्फ और मुदाफ इलैहि, जब आपके पास ज़र्फ के साथ मुदाफ इलैहि आता है और जार मजरूर, ये दोनों सूरतें होती हैं शिब जुमला की, जुमले से मिलता जुलता आप उसको कहते हैं, क्योंकि जो जुमला होता है ना वो अपना मफहूम पूरा दे रहा होता है, जबकि मुदाफ ज़र्फ और मुदाफ इलैहि और जार मजरूर अपना पूरा मफहूम नहीं रखते, इसलिए इनको शिब जुमला की कैटेगरी में लेके आते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी हमारे पास होती है जुमला की, जो कि खबर के तौर पे आता है। वो जुमला इस्मिया भी हो सकता है और जुमला फेलिया भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर है ज़ैदुन अबूहु तबीबुन, अबूहु तबीबुन जुमला इस्मिया है जो कि खबर की सूरत में आया है। उसका बाब यानी ज़ैद का बाप डॉक्टर है। ज़ैदुन लहू अखुन वाहिदुन, अब यहाँ पर लहू अखुन वाहिदुन भी जुमला है, जुमला इस्मिया जो कि खबर की सूरत में आया है, यानी ज़ैद की खबर है, ज़ैद हमारे पास मुब्तदा है। तो लहू हो जाएगा हमारे पास खबर और अखुन वाहिदुन ये हमारे पास मुब्तदा। फिर ज़ैदुन ज़हब इलल मस्जिद, ज़हब इलल मस्जिद हमारे पास है जुमला फेलिया जो कि खबर की सूरत में आया है, ज़ैद मुब्तदा, ज़हब इलल मस्जिद जुमला फेलिया जो कि खबर की सूरत में है, इसमें ज़हब हमारे पास फेल है और इलल मस्जिदी जार मजरूर मस्जिद की तरफ। तो आज हम रिवीजन में इन्हीं चीज़ों को देखेंगे जिसमें हमने देखा कि मुब्तदा के जो जुमला इस्मिया है उसके अज्जा क्या होते हैं, और उनकी जो चार पहलू हैं उनके एतबार से हम उनको किस तरह से डिसाइड करते हैं, और मुरक्कबात का इस्तेमाल जुमला इस्मिया में, और जो खबर है उसकी कुछ सूरतें भी देखी, और मुतल्लिक खबर के मुतल्लिक भी हमने रिवाइज किया। तो ये चीज़ें थी जो हमने जिनको हमने रिवीजन दी है। और अब हम कुछ कुरान मजीद से देखते हैं इसी के हवाले से। इसमें हमारे पास है
यहाँ पर जैसे इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिजसुम मिन अमल शैतानी, ये हमारे पास एक जुमला है जिसमें इन्नमा, जैसा हमने हुरूफ मुशब्बह बिल फेल को पढ़ा था तो उसमें हमारे पास इन्ना आ रहा था, लेकिन जब ये इन्नमा हो जाता है, इसको हम कहते हैं ना माई काफा, तो जब ये इन्नमा हो जाता है तो फिर इसका जो इफेक्ट है जुमला इस्मिया पे वो नहीं रहता, ये अपना असर खत्म कर देता है इन्नमा की सूरत में। तो यहाँ हमारे पास ये अल खम्रु जो है ये मुब्तदा है, वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु ये हमारे पास आ जाएंगे मातूफ की सूरत में। और यहाँ भी हम खबर को यही कहेंगे कि खबर हमारे पास मुफरद है, क्योंकि असल में जो खबर है वो अल खम्र है, और वल मैसुर वल अंसाब वल अज़लामु ये अत्फ के सूरत में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अत्फ की वजह से इन्होंने सबने मैसिरू हालत रफ में, अंसाबु हालत रफ में, अज़लामु हालत रफ में, इस खम्र से जो है वो एराब आगे शिफ्ट हो रहा है। और रिजसुन जो है ये हमारे पास है खबर, कि यानी ये सब चीजें जिनका जिक्र हुआ है ये सब चीजें क्या हैं, रिज्स हैं, नापाक चीजें हैं। मिन अमल शैतान, यहाँ पे अब हमारे पास जार मजरूर आ रहा है, मिन अमली जार मजरूर, अमल शैतान मुदाफ मुदाफ इलै, और ये हमारे पास बनता है मुतल्लिक खबर, यानी खबर के मुतल्लिक यानी रिज्स है, और नापाकी और गंदगी भी किस तरह की, शैतान के अमल में से, तो वो उसको और ज्यादा हमें डिफाइन कर रही है कि रिज्स किस तरह का है। तो ये हो गया। और इसके एंड में हमारे पास आता है लअल्लकुम तुफ्लिहून, फजतनिबूहु ये हमारे पास एक फेल है और इसके बाद हमारे पास आता है लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो लअल्ल हुरूफ मुशब्बह बिल फेल की कैटेगरी में से है, इसी वजह से कुम जो कि हालत नसब वाली दमीर है वो इसके इस्म के तौर पे आई है, और तुफ्लिहून जो है वो खबर है और फेल की सूरत में। इसके बाद हमारे पास यहाँ शुरू में इस आयत के अफ़आल का बहुत ज्यादा जिक्र है, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। एंड में हमारे पास है अंतुम मुंतहून, बल्कि हल को भी हम देखेंगे क्योंकि ये हम देख चुके हैं हुरूफ इस्तिफहाम में से। फहल अंतुम मुंतहून, हल हमारे पास आ गया हर्फ इस्तिफहाम में से, क्या के लिए आता है, और अंतुम मुब्तदा है जो कि हालत रफ वाले दमीर में से आई है, और मुंतहून ये भी हमारे पास, मुंतहून होता है ना रुकने वाले, मना होने वाले, किसी चीज को छोड़ने वाले, तो यहाँ पे अंतुम भी जमा है और मुंतहून भी जमा है, दोनों का अदद के एतबार से एक ही स्टेटस है, और ये एराबी हालत में भी दोनों हालत रफ में है। मुंतहून में ये जो वाव नून है ये हमें बता रहा है कि ये हालत रफ में है, और मुब्तदा और खबर की सूरत में है ये हमारे पास। अब हमारे पास आता है अगला वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, तो इसमें अल्लाहु मुब्तदा है, युहिब्बुल मुहसिनीन ये हमारे पास खबर की कौन सी सूरत आ रही है, जुमले की सूरत में, और जुमला फेलिया है। युहिब्बु वो मोहब्बत करता है यानी अल्लाह ताला, अल मुहसिनीन एहसान करने वालों से, तो एहसान करने वालों के ऊपर ये फेल वाक़ई हो रहा है, यानी मोहब्बत किससे है, एहसान करने वालों से, मुहसिनीन से, तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हालत नसब में है, क्योंकि जैसे जुमला हमने थोड़ा थोड़ा सा देखा है मदीना बुक में, तो फाइल हालत रफ में होता है उसका, और जो मफऊल होता है मफऊल
وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ محسنین جو ہے یہ حالت نصب میں ہے مفعول ہونے کی وجہ سے. لیکن یہ پورا جو جملہ ہے یحب المحسنین یہ خبر کی صورت میں آ رہا ہے. اگلی آیت میں ہمارے پاس یہ ہے فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اس کو آپ بتا سکتے ہیں اس میں مبتدا اور خبر کون سا ہے سسٹر ہانی؟ عذاب علیم مبتدا ہے اور لہو خبر ہے. لہو خبر ہے. اور عذاب علیم ہمارے پاس مرکب بھی بن رہا ہے ایک. مرکب توصیفی. مرکب توصیفی بالکل. پھر ہمارے پاس ہے 95 میں واللہ عزیز ذو انتقام. تو یہاں پر ہمارے پاس اللہ مبتدا ہے، عزیز اس کی خبر ہے، اور ذو جو ہے یہ ذو بھی ہمارے پاس خبر ہے. یعنی ہمارے پاس ایک جملہ اسمیہ میں دو خبر بھی موجود ہو سکتی ہیں. جیسے اس جملے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ خبر مبتدا ہے، عزیز خبر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ پہلی خبر ہے، اور ذو دوسری خبر ہے. ذو کو ہم دیکھ چکے ہیں اسماء خمسہ میں کہ 5 اسماء جن کی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر ہم واو، الف اور یا سے شروع کرتے ہیں. تو ذو حالت رفع، ذا حالت نصب اور ذی حالت جر. تو یہاں یہ ہمارے پاس جو ذو ہے یہ دوسرے نمبر کی خبر ہے، اور انتقام یہ جو ورڈ ہے یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ ذو کے ساتھ جو ہے وہ مضاف الیہ کی ترکیب بنتی ہے. ذو انتقام انتقام لینے والا. تو یہاں پر یہ ہمارے پاس ذو خبر ثانی ہے، اور یہ جو ہے انتقام یہ ہمارے پاس مضاف الیہ ہے، جس کا مضاف جو ہے وہ ذو ہے. اب ہمارے پاس آ رہا ہے انا کے ساتھ، یعنی حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ہمارے پاس ایک سینٹینس سٹارٹ ہو رہا ہے. انا ہمارے پاس حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے، جس میں انا اور انا میں کیا ڈفرنس تھا کہ جب جملے کے درمیان میں استعمال کرنا ہوتا ہے ہم نے تو انا استعمال کرتے ہیں، اور جملے کے شروع میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو انا استعمال کرتے ہیں. اب یہاں پر چونکہ سینٹینس سٹارٹ ہو چکا ہے کہ ذالک لتعلموا، یہ ہمارے پاس موجود ہے پہلے، تو اس لیے انا یہاں پر استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ جملے کا مڈ ہے، جملہ پہلے سے شروع ہو چکا ہے. ان اللہ یعلم ما فی السماوات. اچھا یہاں پر انا حرف مشبہ بالفعل ہو گیا، اللہ جو ہے وہ اسم انا ہو گیا، یعلم خبر انا. یعلم ہمارے پاس فعل ہے جو کہ خبر کے طور پہ استعمال ہوا ہے انا کی. اب یہ جو یہاں ما کا استعمال ہے یہ ہمارے پاس اسم موصول ہے. جیسے اسم موصول کا ہم نے ٹیبل بھی پڑھا ہے، الذی الذین والا جو ٹیبل ہے وہ بھی ہم نے پڑھا ہے. لیکن ما اور من یہ دو ورڈز بھی اسم موصول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس جو ما ہے یہ اسم موصول کے لیے ہے. اس کے بعد وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہاں پر ہمارے پاس اگین انا آ گیا. تو اس جملے میں ہمارے پاس اسم انا اور خبر انا کون کون سی ہیں آپ بتا سکتی ہیں؟ جی اللہ اسم انا ہے، شیء علیم خبر انا ہے. ہاں جی، اس میں جو عالیم ہے نا وہ خبر ہے، اس لیے کیونکہ بیکلی ہمارے پاس ہے جار مجرور کی ترکیب، اور کلی شیء مضاف الیہ، تو یہ ہمارے پاس متعلق خبر ہے، یہ ہمارے پاس متعلق خبر ہے بیکلی شیء. اور جو عالیم ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ خبر ہے ہمارے پاس، خبر انا.
اور پھر ان اللہ شدید العقاب، یہ ہمارے پاس اگلی ترکیب آگے، اس میں انا حرف مشبہ بالفعل میں سے، اللہ اسم انا، اور شدید العقاب خبر انا ہو گیا، اور جو کہ مضاف مضاف الیہ کی صورت میں سے ہے، کی ترکیب میں سے ہے۔ اور پھر وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہاں پر بھی انا حرف مشبہ بالفعل میں سے، اللہ اسم انا، اور غفور رحیم، یہ ہمارے پاس دونوں خبر آ رہی ہیں، کیونکہ اس کو ہم صفہ موصوف نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں سے کوئی موصوف نہیں ہے، یہ دونوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، غفور بھی اور رحیم بھی، تو اس لیے غفور خبر ہم کہیں گے اس کو پہلی خبر کہیں گے، اور رحیم جو ہے وہ خبر ثان دوسری خبر کہیں گے اس کو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، تو یہاں پر ہمارے پاس یہ آ رہی ہے بالکل مبتدا اور خبر ایک سادہ جملہ اسمیہ آ رہا ہے، واللہ مبتدا ہے اور یعلم خبر ہے، خبر ہمارے پاس یہاں پر جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یعلم کو ہم جملہ کیوں کہہ رہے ہیں، اس لیے کیونکہ اس کے اندر فعل بھی موجود ہے اور فاعل بھی موجود ہے، تو جملہ جو فعلیہ ہے نا وہ فعل اور فاعل سے بھی بن جاتا ہے، مفعول بھی ہونا چاہیے، لیکن اگر مفعول نہیں بھی ہے تو بھی کوئی بات نہیں، تو بھی جملہ بن جاتا ہے، فعل اور فاعل سے جملہ بن جاتا ہے، تو یہ ہمارے پاس ہو گیا جملہ فعلیہ خبر۔ ما اگین یہ ہمارے پاس اسم موصول کی صورت میں آ رہا ہے، اور تبدونا یہ اس کا صلہ ہے، وما تکتمون یہ پھر آگے معطوف کے طور پہ آ رہے ہیں اس واو عطف کی وجہ سے۔ لعلکم تفلحون نیکسٹ آیا کے اینڈ میں، جس کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اوپر، لعل بھی حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، پھر واللہ غفور حلیم، اس طرح کی ترکیب بھی اوپر گزر چکی ہے، اللہ مبتدا غفور حلیم، یہ ہمارے پاس خبر اول اور خبر ثان موجود ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے 103 میں ولیکن یہ آ رہا ہے ہمارے پاس وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تو یہاں آپ دیکھیں کہ وَلَكِنَّ حرف مشبہ بالفعل، الَّذِينَ یہ ہمارے پاس اسم لاکنہ ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسم موصول کبھی مفعول کی جگہ پہ بھی آ رہا ہے، یہاں پر یہ اسم لاکنہ کی جگہ پہ بھی آ رہا ہے، تو چونکہ یہ مبنی ہے تو اس کا اعراب پھر ہم یہاں پر کیا بتائیں گے کہ یہ حالت نصب میں ہے، کیونکہ یہ اسم لاکنہ ہے، اور اسم لاکنہ کی جو اعرابی حالت ہے وہ حالت نصب ہوتی ہے۔ کفرو جو ہے وہ صلہ ہو گیا، اسم موصول کی وجہ سے یہ صلہ ہو گیا، اور خبر جو ہے وہ ہے ہمارے پاس یفترون علی اللہ الکذب، یہ ہمارے پاس جملہ ہے، جملہ فعلیہ جو کہ خبر کی صورت میں آ رہا ہے، یفترون، اب یہ ایک لوگوں کا گروپ ہے جو کہ گھڑ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ واو نون جو ہے یہ جمع کے لیے ہے، تو یفترون وہ تمام لوگ گھڑتے ہیں اللہ پر، الکذبہ جھوٹ کو، تو یہاں پر جھوٹ جو ہے حالت نصب میں ہے، یہ مفعول کی صورت میں آ رہا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، تو یہاں پر ہمارے پاس اکثرهم مبتدا ہے مضاف مضاف الیہ، اور لا یعقلون پھر یہ خبر ہے جو کہ جملہ فعلیہ ہے۔ 106 ہے نیکسٹ ہمارے پاس مثال، اِنَّ إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، یہاں پر ہمارے پاس ان حرف مشبہ بالفعل اور نا اس کے ساتھ جو اٹیچ ضمیر ہے حالت نصب کی وہ اسم انا ہو جائے گی، اور لمن الآثمین متعلق خبر ہے، اور اذن کو ابھی ہم نے نہیں پڑھا، اذن کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جب یہ ہمارے پاس ٹاپک آئے گا، اور بالکل اسی طرح کی جو ترکیب ہے وہ یہاں پہ بھی موجود ہے، انا اذا لمن الظالمین،
اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ ہمارے پاس ہے نیکسٹ، جس میں واللہ، یہ اللہ جو ہے یہ مبتدا ہے، اور لا یہدی القوم الفاسقین یہ ہمارے پاس ہے خبر، جس میں لا یہدی فعل ہے کہ وہ نہیں ہدایت دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا، القوم الفاسقین یہ ہمارے پاس مرکب توصیفی ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو کہ جمع کو شو کرتے ہیں، کیونکہ قوم میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، تو اس وجہ سے جو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فاسقین جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، اور دونوں حالت نصب میں ہیں، اس لیے کیونکہ یہ مفعول ہے، لا یہدی القوم، قوم مفعول ہے، اور کام کرنے والا کون ہے، یعنی لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ، اللہ جو ہے وہ فاعل ہے، لیکن وہ مستتر ہیں، یعنی اس جیسے ہم نے دیکھا نا کہ ہر فعل کے اندر ایک ضمیر ہڈن ہوتی ہے، تو یہاں پر جو ضمیر ہڈن ہے وہ اللہ کی طرف جا رہی ہے، اس طرح سے۔ پھر ایک اور آخری مثال ہم دیکھیں گے، انکا، یہاں پہ آ رہی ہے، اوکے، انکا انت علام الغیوب، یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حرف مشبہ بالفعل ہے انا، پھر یہ جو کا ہے یہ ہمارے پاس اسم انا ہے، اور انت علام الغیوب یہ ہمارے پاس خبر انا ہے، جو کہ جملہ اسمیہ ہے، انت سے سٹارٹ ہو رہی ہے، تو ضمیر سے سٹارٹ ہو رہی ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا ہمارے پاس، انت علام الغیوب، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ انکا انت علام الغیوب، کہ بے شک آپ ہی، تم ہی، یہاں پر چونکہ کا کی ضمیر ہے تو واحد کا ذکر ہے کہ غیب کو جاننے والے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس جملے کے اندر ایک تاکید بھی موجود ہے، کیونکہ یہ جو اسلوب ہوتا ہے نا جس میں دو دو ہمارے پاس یہ کا بھی موجود ہے اور انتا بھی موجود ہے، تو یہ اسلوب ہمارے پاس سٹریس کا، تاکید کا ایک اسلوب ہوتا ہے۔ اوکے، ہم نے جیم 13th لیسن کا جو جیم حصہ تھا وہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا، جس میں ہم نے یہ تمرین کی تھی، جس کے پہلے 4 ہم نے جو پوائنٹس ہیں، لائنز ہیں، ان کو ہم نے چینج کر لیا تھا جمع کی صورت میں، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نمبر 5 کو، اذالک المہندس مسلم، تو اس کو جب ہم جمع میں چینج کریں گے تو ہم کیسے کریں گے؟ اس میں ہم نے جمع میں چینج کرنا ہے، جو اسم اشارہ ہے اس کو ہم جمع میں چینج کریں گے، تو سسٹر ہانی ہم اس کو کیسے چینج کریں گے؟ ذالکہ کی جو پلورل ہے نا، جی، ذالکہ کی جو پلورل ہے وہ اولئکا ہوتی ہے، ہذا ہذانی ہؤلائی، ہؤلائی جو ہے وہ ہذا کی پلورل ہے، تو اولئکا، اس طرح سے ہم شروع کریں گے اس کو، اولئک المہندسون مسلمون، ٹھیک، پھر هذه المرأة ممرضة وتلك طبيبة، اس کو ہم کیسے چینج کریں گے؟ اولئک النساء ممرضات وتلک طبیبات، تلکا کو ہم کیسے چینج کریں گے، پلورل کیسے کریں گے؟
آپ उलाइकत तबीबातुन. اور یہاں پہ ہم نے اس کو ہا اولائی کہنا ہے، اولائکا نہیں کہنا. ہا اولائی النساء ممرضات و اولائک طبیبات. اس میں آپ اس سے بھی اس کو نشانی رکھ سکتی ہیں کہ ہاذا ہذہ دونوں ہا سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو ہا اولائی اس کی پلورل ہے، اور ذالکا اور تلکا کی جو پلورل ہے وہ اولائکا ہے. پھر ہمارے پاس ہے من هذا الولد الطویل، تو من هؤلاء الاولاد الطوال، اس طرح سے ہم اس کو چینج کریں گے. اور تلک الفتاة الصغیرة اخت حامد، تو اولئک الفتيات الصغیرات اخوات حامد. پھر تلک المرأة ام الطالبة، اس کو ہم کیسے چینج کریں گے سہانی؟ उलाइकन निसाउ उम्मुत तौलिबातु. جو ہے وہ بدلے گا، اس لیے کیونکہ اولئک النساء ہم نے کہہ دیا، تو اس لیے یہ جو ہے یہ اسی طرح سے جا رہا ہے، یعنی تلک المرأة تو اولئک النساء امہات الطالبات. پھر ہے ذالک الرجل تاجر کبیر من المملکۃ العربیۃ السعودیہ، اس کو ہم چینج کریں گے اولئک الرجال تجار کبار من المملکۃ العربیۃ السعودیہ. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو تمرین ہے، اس میں ہم نے ذالکا، تلکا اور اولئکا کو یوز کرنا ہے. اسماء اشارہ ہے ہمارے پاس بعید کے لیے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں شروع سے. پہلی والی بلانک میں ہم کیا لگائیں گے؟ ذالکا طالبن. اور سیکنڈ میں؟ उलाइका तुज्जारुन. تھرڈ ون میں؟ उलाइका मुदर्रिसातुन. فورتھ ون میں؟ तिलका तबीबतुन जदीदतुन. ففتھ ون میں؟ उलाइका उम्महातुत तौलिबाती. اور فورتھ ون میں؟ उलाइका आबाउत तुल्लाबी. پھر نمبر ذالکا 7؟ सल्ला. जी. तिलका तिलका उम्मु मुहम्मदिन. तिलका نیکسٹ صدیقی. اس میں ہم ذالکا کہیں گے کیونکہ صدیق جو ہے وہ مذکر ہے، ذالک صدیقی. اور نمبر 10 میں؟ ذالکا اخواتی. اخوات پلورل ہے، اولئک اخواتی. اخت واحد ہے اور اخوات اس کی پلورل ہے. اور نمبر 11 میں؟ ذالکا اخوتی. اخوہ بھی جو ہے یہ پلورل ہوتا ہے، اخ کی جمع اخوتن ہوتا ہے، اولئک اخوتی. پھر اب ہم نے یہاں پر دیکھنے ہیں جمع، تو کی جمع امہاتو. امہات. ابن کا آباؤ. آباء. امرأتن کی نساؤن. عامتن کی پلورل یہ ہوگی عاماتن، جی. الف کے ساتھ. ضعیف ضیوفن. ضعافن. اور وزیر کی پلورل وزراء. اسم کی پلورل اسماؤ. اسماء. نیکسٹ ہمارے پاس تمرین ہے اقرأ واکتب، تو اصدقاء، اغنیاء، اقویاء، اطباء، فقراء، زملاء، وزراء، علماء. اب یہ سارے جو ہمیں ایک یہاں پر جمع ہوئے نام مل رہے ہیں،
اس میں آپ کو وزن ایک ہی مل رہا ہے. پہلے والے جو 4 نام ہیں اس میں جو وزن ہے وہ ہے افعیلاء کا وزن ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں صاد، دال اور قاف یہ چینج ہوئے ہیں. یعنی ہمارے پاس جو بھی روٹ ورڈز ہوتے ہیں ایک لفظ کے اندر، جو ہمارے پاس بیسک 3 لیٹرز ہوتے ہیں جس کو ہم جذر الکلمہ کہتے ہیں یا روٹ ورڈز کہتے ہیں، تو ہم نے وہ یہاں پر چینج کیے ہیں صاد، دال اور قاف کی جگہ پہ. جیسے افعیلاء میں جو فا، عین اور لام ہے یہ جذر الکلمہ ہے، تو صاد فا کی جگہ آ گیا، دال عین کی جگہ اور قاف لام کی جگہ. تو باقی لیٹرز کو ہم وزن کے کو چینج نہیں کرتے. جو بھی ہمارے پاس کوئی بھی ورڈ ہوتا ہے وزن کے طور پہ جس کو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم صرف فا، عین اور لام کلمہ کی جگہ جو 3 بیسک لیٹرز ہوتے ہیں ان کو ہم لے آتے ہیں. باقی جو حروف موجود ہیں وزن کے اندر وہ ایز اٹ از رہتے ہیں. تو افعیلاء کے وزن پہ ہے اصدقاء، اغنیاء، اقویاء اور اطباء. اور اس میں کیا ہے کہ جو یہ وزن ہے یہ تنوین قبول نہیں کرتا. جب تنوین نہیں قبول کرتا تو پھر اس کی حالت نصب اور حالت جر جو ہے وہ حالت فتحہ کے ساتھ ہی اینڈ ہوتی ہے. یعنی اس کے اینڈ میں کسرہ نہیں آتی، جس کو ہم کہتے ہیں نا غیر منصرف. تو یہ غیر منصرف اسماء کی کیٹیگری میں ہے. اور نیکسٹ جو ہمارے پاس سیکنڈ لائن میں آ رہا ہے فقراء، زملاء، وزراء، علماء، اس میں ہمارے پاس جو وزن ہے وہ ہے فعلاء کا وزن ہے، جس میں فا، عین، لام کلمہ کو ہم نے چینج کر دیا فا، قاف، را سے. پھر یہ الف اور جو الف ممدودہ اینڈ میں آ رہا ہے یہ ایز اٹ از سارے ورڈز کے اندر ایسے ہی رہے گا. تو یہ والا وزن بھی ہمارے پاس غیر منصرف ہے، اس میں تنوین نہیں آئے گی، اور حالت نصب میں جو اس کی شکل ہوگی اس میں لاسٹ میں ہمارے پاس صرف فتحہ ہوگی، کسرہ نہیں آئے گی. غیر منصرف اسماء کا یہ ہمارے پاس 2 وزن یہاں پر ڈسکس ہوئے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے اسماء اشارہ بعید کے لیے. ذالکا مذکر کے لیے ہے اور تلکا مؤنث کے لیے ہے. واحد مذکر کے لیے ذالکا اور واحد مؤنث کے لیے تلکا، جبکہ جمع میں ہمارے پاس اولئکا ہے جو کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم ہوتا ہے. جیسے یہاں پر اوکے، یہ پھر انہوں نے یہاں پر کیا بتایا کہ مذکر میں ہم جب فعل کو استعمال کریں گے محمد ذهب اور مریم ذهبت، تو یہاں پہ چونکہ ہمارے پاس واحد مذکر کا ذکر ہے اس لیے ہم ذهب کا استعمال کریں گے. مریم جو کہ ہمارے پاس مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم فعل استعمال کریں گے ذهبت. جبکہ اگر ہمارے پاس جمع مذکر ہو جائے یعنی محمد، حامد و علی، اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تسنیہ نہیں، انہوں نے 2 نام نہیں ڈسکس کیے، انہوں نے 3 نام ڈسکس کیے ہیں. تو جب 3 نام آ جائیں گے ہمارے پاس مذکر کے تو اس کے لیے ہم کیا یوز کریں گے فعل ذهبوا. اور یہاں پر ایک اور چیز میں بتاتی چلوں کہ جب ہمارے پاس جمع مذکر غائب کا صیغہ آتا ہے فعل میں تو اس کے آخر میں یہ الف لکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ آئے گا 3rd پرسن جو کہ مسکولن ہے اس کے لیے ہم یوز کریں گے صیغے کو. تو ہمارے پاس ذهبوا کا جو سے آ رہا ہے، یا جیسے جو ہم نے کچھ اور افعال پڑھے ہیں جلسو، خرجو، تو اس طرح سے جب بھی ہمارے پاس واو مد میں اینڈ ہو رہی ہے ہم اس کے آخر میں الف لکھیں گے. یہ الف اس کا پڑھنے میں کوئی مقصد نہیں ہوتا لیکن یہ لکھا جاتا ہے، اور اگر نہ لکھا جائے تو یہ مسٹیک ہوتی ہے. اور مؤنث کے لیے مریم ذهبت، یہ ہمارے پاس واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، کیونکہ ابھی تک جتنے بھی فعل کے صیغے اس کتاب میں انٹروڈیوس ہو رہے ہیں وہ سب 3rd پرسن کے ہیں، غائب کے صیغے ہیں. اور اس میں مؤنث کی جمع کے لیے جو صیغہ استعمال ہوگا جیسے مریم و آمینۃ و فاطمۃ ذهبنا، تو یہ
جو ہمارے پاس جمع کے لیے صیغہ استعمال ہو رہا ہے وہ ذهبنا ہے. تو اس میں ایک چیز ہے یاد کرنے کے حوالے سے، کیونکہ جب تک ہم گردان نہیں دیکھیں گے اس سے پہلے تک آپ ان کے لاسٹ لیٹرز کو ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. ان سے آپ نشانی رکھ سکتے ہیں. جیسے فعل کے آخر میں تا ساکن آئے گی تو وہ واحد مؤنث غائب کی علامت ہوگی. آپ کے پاس صرف روٹ ورڈز آ رہے ہیں، جذر الکلمات آ رہے ہیں 3، تو وہ واحد مذکر غائب کا ہو جائے گا. پھر ذہبو واو ساکن اینڈ میں آ رہا ہے تو وہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہو جائے گا. اور نون فتحہ کے ساتھ اگر آپ کے پاس آئے گا تو وہ جمع مؤنث غائب کے صیغے کو انڈیکیٹ کرے گا. تو یہ جو لاسٹ لیٹرز ہیں یہ آپ کو اصل میں بتاتے ہیں کہ یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے، مؤنث ہے، جمع ہے، مذکر ہے. تو یہ آپ انڈیکیشن کے طور پہ فی الحال ان کو یاد کر سکتے ہیں. پھر جب ہم فیل کریں گے تو پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے. کلمات جدیدہ ہے ہمارے پاس. ضعیف کے لیے ضعاف ہوتا ہے اور ضعیفتن کے لیے بھی ضعاف ہوتا ہے. یعنی جمع جب ہم ضعیف کی دیکھیں گے تو وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ضعاف ہے. کے لیے امہات، قوی کے لیے اقویاء، ابن کے لیے آباء، آباء، اور عالم کے لیے علماء. یہ ہمارے پاس کچھ کلمات جدیدہ ہیں. یہاں تک ہم رکھتے ہیں لیسن کو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.